آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس تحریر اور کہانی پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ ہم سب کی زندگیوں کے بالکل قریب ہے۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے ہم دنیاوی چیزوں سے دل لگا لیتے ہیں اور پھر ان کے بچھڑنے کا غم سہتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس زبردست اور دل کو چھو لینے والے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ہماری کہانی کا مرکزی کردار طاہر شام کے وقت اپنی چھت پر بیٹھا ہے، سورج ڈھل رہا ہے اور وہ ماضی کی یادوں میں گم ہے۔ اچانک اسے ایک بہت ہی گہری بات کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وقت ایک خاموش شکاری ہے، یعنی یہ شکاری کوئی شور نہیں مچاتا، بس دبے پاؤں آتا ہے اور آہستہ آہستہ ہم سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے یہ خاموش سفر کس طرح ہماری شخصیت کو ڈھالتے ہیں؟ آئیے اس کے پہلے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں نقصانات کا ایک تسلسل ہوتا ہے نا؟ بچپن میں دادا دادی یا نانا نانی کا اس دنیا سے چلے جانا ہمارا پہلا صدمہ ہوتا ہے۔ پھر جوانی آتی ہے تو وہ دوست جو کبھی جان سے پیارے ہوتے تھے وہ روزگار یا کسی اور وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ایک اور ہی کڑوی حقیقت سامنے آتی ہے۔ بہت سے لوگ جسمانی طور پر تو ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ وہ بس خاموشی سے ہماری دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، ہمیں دنیا کے مختلف رنگ اور انسانوں کے مختلف روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم اس فہرست پر غور کریں تو یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ ہماری زندگی میں کس کس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے لیے ہم بہت خاص ہیں، کچھ وہ جو شاید ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو ہم پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور کچھ بالکل اجنبی ہو کر بھی ہم پر بلا وجہ مہربان ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ان سب میں ایک بات بالکل مشترک ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں رہتا۔ ہر شخص اپنے سفر پر نکلا ہوا ایک عارضی مسافر ہے، اور اسی عارضی پن سے جڑی ہے موت کی وہ اٹل حقیقت جو ایک نہ ایک دن ہم سب کو دیکھنی ہے۔ اب یہاں سے ہماری اس کہانی میں ایک بہت ہی اچانک اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ طاہر کی ان دھیمی دھیمی یادوں کو ایک جھٹکا لگتا ہے جب اس کے ایک پرانے دوست کا اچانک جنازہ اٹھتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے تک بالکل ہنستا کھیلتا اور زندہ دل تھا، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس واقعے نے فنا ہونے کے اس تصور کو، جسے ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک فوری اور ٹھوس حقیقت بنا کر طاہر کے بالکل سامنے کھڑا کر دیا۔ اس رات جنازے سے واپسی پر طاہر سو نہیں پایا۔ اس کے ذہن میں ایک انتہائی گہرا سوال گونجنے لگا کہ اگر ایک دن میری باری آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب وہ آخری وقت آئے گا تو یہ ساری زندگی، یہ تمام رشتے اور یہ ساری بھاگ دوڑ آخر کس کام آئے گی؟ سچ پوچھے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی انسان کو اندر تک ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اسی شدید بے چینی کے عالم میں اسے کلام پاک سے ایک زبردست رہنمائی ملی۔ جب اس کی نظر اس قرآنی تصور پر پڑی کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس ایک جملے نے اس کے اندر ایک مکمل روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ زندگی کی جو سب سے بڑی اور کڑوی سچائی ہے نا، وہ اس پر پوری طرح عیاں ہو گئی۔ تو اصل مدعا کیا ہے؟ طاہر کو یہ زبردست احساس ہوا کہ اصل المیہ یہ ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، نہیں، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ بالآخر ہمیں خود ان تمام دنیاوی چیزوں کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ جسم، یہ نام جو کل کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا، ہمارا گھر، کتابیں، گاڑی اور وہ کرسی یا عہدہ جس کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں رب سے ایک سچے تعلق کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس ساری بات کے بعد ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر سب کچھ ایک دن چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر کس کے لیے چھوڑا جائے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ انسان کو اپنی تمام خواہشات، اپنی ضد، اپنی انا اور اس دنیا کی محبت کو صرف اور صرف اپنے خالق کے لیے چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنا سب کچھ رب کی رضا اور محبت کے لیے چھوڑتے ہیں تو در حقیقت ہم کچھ کھوتے نہیں ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہم سب کچھ پا لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ ایک عملی تبدیلی میں کیسے بدلتی ہے۔ طاہر جو پہلے شاید محض ایک عادت کے طور پر عبادات کر رہا تھا، اب اس کے معمولات بالکل بدل گئے۔ اس نے نماز کو سچے دل اور گہرائی سے پڑھنا شروع کیا۔ اس کی دعاؤں میں ایک سچی عاجزی آ گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگوں کی مدد کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگا۔ یہ ایک مکمل روحانی تبدیلی تھی۔
اگر ہم دنیاوی اور روحانی تعلق کے درمیان فرق کو دیکھیں تو یہ بہت واضح ہے۔ دنیاوی رشتے بالکل عارضی ہوتے ہیں، اور جب کوئی ہم سے دور جاتا ہے تو ہمیں صرف بے چینی اور غم ملتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، خالق سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ابدی ہے۔ اس تعلق میں انسان کو پریشانی نہیں بلکہ ایک کمال کا صبر اور دائمی سکون ملتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے اور صرف رب کا ساتھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو پھر اس ساری بحث کے بعد زندگی کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس پورے اندرونی سفر کی انتہا کئی سال بعد طاہر کے بستر مرگ پر ہوتی ہے۔ جسمانی کمزوری اور آخری بیماری کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک عجیب سا انتہائی گہرا سکون چھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا بیٹا بڑی حیرت سے پوچھتا ہے کہ اتنی تکلیف میں بھی وہ اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہے؟ اور یقین مانیے، اس کا جو جواب تھا وہ اس پوری داستان کا اصل نچوڑ ہے۔ طاہر کا جواب ہی دراصل زندگی کا وہ سب سے بڑا راز ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ ساری زندگی وہ اسی بات پر کرتا رہا کہ لوگ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جس دن اسے یہ سمجھ آئی کہ ایک نہ ایک دن اسے خود بھی سب کچھ چھوڑنا ہے، تو اس نے دنیا کے لیے رونا بند کر دیا اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے غم کرنے کی بجائے اپنی اس آخری روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے طاہر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو ایک سچے مسافر کی اصل تعریف بیان کر رہی تھی۔ ایک مسافر دراصل وہ ہوتا ہے جو محض ایک عارضی سفر پر نکلا ہو اور اسے ہر وقت یہ معلوم ہو کہ اسے بالآخر اپنے اصل اور ابدی گھر ہی واپس لوٹنا ہے، اور طاہر اب اس واپسی کے لیے خوشی خوشی پوری طرح تیار تھا۔ یہ کہانی اس بات پر پختہ مہر لگاتی ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آتا ہے نا، تو دنیا کا بڑے سے بڑا گھر، شاندار گاڑیاں، بینک بیلنس اور مشہور نام سب یہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس آخری سفر میں ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ درحقیقت حقیقی کامیابی صرف اسی انسان کی ہے جس نے اپنی زندگی اپنے اعمال کو سنوارنے میں گزاری ہو۔ اور یہیں پر ہمارا آج کا یہ تجزیہ ہمیں ایک انتہائی طاقتور سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب یہ بات بالکل طے ہے کہ سب کچھ یہیں چھوٹ جانا ہے اور صرف ہمارے اعمال نے ہمارے ساتھ جانا ہے، تو ہم سب اپنے اس آخری سفر کے لیے آج کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم محض دنیاوی رشتوں اور عارضی چیزوں کے چھن جانے پر ماتم کر رہے ہیں، یا اپنے اس ابدی گھر کے لیے کوئی زیادہ راہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو آج ہی سے ضرور غور کرنا چاہیے۔